السلام علیکم ناظرین، دنیا اسلام سے ملی وائس کے خصوصی بلیٹن عالمی شب روز میں آپ کا استقبال ہے۔ میں عبدالوہاب۔ ناظرین، خبریں تفصیل سے دیکھنے سے پہلے آئیے ڈالتے ہیں ایک نظر ان خبروں کی اہم سرخیوں پر۔ فلسطین میں امن عمل کے قیام کے غور کے لیے مصر اور فلسطینی سربراہوں کی ملاقات، فلسطینی آزادی کی مصر نے کی حمایت۔ گوانتانامو بے جیل امریکی حکمرانی پر ہے سیاہ داغ، اقوام متحدہ نے کی بند کرنے کی اپیل۔ میانمار کی سیاسی رہنما آنگ سوچی کی سزا میں 4 برس قید کا اضافہ، جملہ 6 سال ہوئی سزا، مزید مقدمات کا سامنا۔ ترقی پذیر ممالک کو IMF کی وارننگ، اقتصادی افراتفری کے لیے تیار رہنے کا دیا مشورہ۔ اور اب UAE میں سوشل میڈیا پر کووڈ-19 قوانین کا مذاق اڑانے پر ہو سکتی ہے جیل۔ مسلمانوں کا قبلہ اولا بیت المقدس عرصے سے صہیونیوں کے قبضے میں ہے اور مزاحمت فلسطین تاریخ کے طویل ترین محاذوں میں سے ایک ہے۔ مسئلہ فلسطین کے حل کے سلسلے میں مصر اور فلسطین کے درمیان ایک اجلاس منعقد کیا گیا جس میں امن کی بحالی پر حکام نے تبادلہ خیال کیا۔ مصری صدر عبدالفتاح السیسی نے فلسطینی صدر محمود عباس سے شرم الشیخ میں ملاقات کی، جس میں اردن کے ساتھ مل کر خطے کی صورتحال بالخصوص دیرپا امن کے قیام کے لیے مشاورت کا سلسلہ جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ السیسی نے فلسطینی قوم کی آزادی کی حمایت میں مصری موقف کا اعادہ کیا اور اس حوالے سے بین الاقوامی قوانین پر عمل درآمد کرتے ہوئے خطے عرب میں دیرپا امن کے قیام کے لیے جدوجہد جاری رکھنے کا وعدہ کیا۔ اس اجلاس میں غزہ کی پٹی کی تعمیر نو کی کوشش کا جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ تمام داخلی، علاقائی اور بین الاقوامی سطح پر ہونے والی پیش رفت کی روشنی میں فلسطین سے متعلق ہر پیش رفت کا جائزہ بھی لیا گیا۔ امریکہ کے سفاکانہ گوانتانامو بے جیل کے قیام کو 20 برس مکمل ہونے پر اقوام متحدہ کے ماہرین کے گروپ نے زور دیا ہے کہ انسانی حقوق کی مسلسل خلاف ورزی کے اس مقام کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے۔ خبر رساں ایجنسی AFP کے مطابق اقوام متحدہ کے 1 درجن سے زائد غیر جانبدار ماہرین نے اس امر پر تشویش ظاہر کی ہے کہ 9/11 کے بعد کیوبا کے جزیرے پر دہشت گردی کے خلاف جنگ کے نام پر قائم کی گئی فوجی جیل 2010 سے بدنامی میں اپنی کوئی ثانی نہیں رکھتی۔ یہ امریکی حکمرانی پر ایک داغ جیسی ہے۔ جیل کو بند کرنے کے ایک بیان میں ماہرین نے کہا ہے کہ ایک ایسی حکومت جو انسانی حقوق کے تحفظ کا دعویٰ کرتی ہو، اس کی جانب سے 20 برس تک لوگوں کو بغیر کسی ٹرائل کے حراست میں رکھا جاتا ہو، جہاں تشدد اور غیر انسانی سلوک ہوتا ہو، یہ ناقابل قبول ہے۔ اس جیل میں بیک وقت 800 سے زیادہ قیدی رکھے گئے تھے اور اب کیوبا کے جزیرے پر قائم اس فوجی حراستی مرکز میں 39 قیدی موجود ہے۔ AFP کے مطابق اس جیل میں ایسے کئی قیدی ہیں جنہیں 20 برس میں اب تک ان پر کوئی مقدمہ تک درج نہیں کیا گیا ہے۔ میانمار کی عدالت نے نوبل انعام یافتہ یہاں کی رہنما آنگ سان سوچی پر 3 الزامات کے تحت فرد جرم عائد کرتے ہوئے مزید 4 برس قید کی سزا سنائی ہے۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق میانمار کی 76 سالہ سوچی پر غیر قانونی طریقے سے واکی ٹاکیز درآمد کرنے، رکھنے کے علاوہ کورونا وائرس کے قواعد کی خلاف ورزی کرنے کے الزام میں فرد جرم عائد کی گئی ہے۔ 1 سال قبل 1 فروری کو میانمار کی فوج نے آنگ سان سوچی کی جمہوری حکومت کو اقتدار سے بے دخل کر کے انہیں حراست میں لیا تھا۔ اس سے قبل عدالت نے گزشتہ برس دسمبر میں مہم کے دوران عوام کو اکسانے اور کورونا قواعد کی خلاف ورزی کے الزامات کی بنیاد پر سوچی کو 4 برس قید کی سزا سنائی تھی۔ اس کے بعد سے سوچی کی سزا میں عدالت نے مزید 4 برس کی سزا بڑھا دی ہے۔ حالانکہ میانمار کے فوجی سربراہ من آنگ ہیلنگ نے آنگ سوچی کی سزا اس سے قبل 2 برس کم کر دی تھی، جس سے اس تازہ عدالتی فیصلے کے بعد سوچی کو مجموعی طور پر 6 سال قید کی سزا بھگتنی ہوگی۔ سوچی کو ابھی بدعنوانی کے متعدد الزامات کا سامنا بھی ہے، جس کے ہر جرم کی سزا تقریباً 15 سال قید ہے۔ مہنگائی سے دوچار ممالک کو ممکنہ اقتصادی افراتفری کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اس طرح کا انتباہ عالمی مالیاتی ادارے یعنی IMF نے معیشتوں کو مشکلات سے نمٹنے کے لیے خبردار کیا ہے۔ امریکی فیڈرل ریزرو شرح سود بڑھانے کی تیاری کر رہا ہے۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق IMF کی شرح سود میں اضافہ سست روی کی شکار عالمی اقتصادی ترقی کی وجہ سے کیا جا رہا ہے، جس سے بھارت جیسی ابھرتی ہوئی معیشتوں کو نقصان ہوگا۔ IMF کے مطابق کورونا وائرس کے سبب عالمی معیشت کی بحالی 2 سالوں تک جاری رہے گی۔ IMF کے مطابق اومیکرون کی وجہ سے معیشت کی ترقی میں رکاوٹ آ رہی ہے اور مہنگائی سے دوچار ممالک کو ممکنہ اقتصادی افراتفری کے لیے تیاری کر لینی چاہیے۔ امریکا اور ناٹو اتحاد کے افغانستان میں 20 سال قبضے کے بعد سے یہاں کی 22 ملین آبادی انسانی المیہ اور اقتصادی تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی ہے۔ اس سے نمٹنے اقوام متحدہ نے افغانستان کی امداد کے لیے $5 بلین کی اپیل جاری کی ہے۔
आलमी इदारे की जानिब से किसी मुल्क के लिए की जाने वाली ये सबसे बड़ी माली दरख्वास्त है। 5.7 मिलियन अफगान 5 मुख्तलिफ ममालिक में बतौर पनाह गुज़ीर रह रहे हैं, जिनकी मदद के लिए इजाफी रकम की भी ज़रूरत होगी। इसे जमा करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के तमाम रुकन ममालिक का एक डोनर कॉन्फ्रेंस मार्च में मुनक़्क़िद किया जाएगा। कोरोना वबा के सामने आने से भले ही पूरी तिब्बी और साइंसी दुनिया गैर यकीनी सूरत हाल में है और अब तक सैकड़ों ऐसे मामला पेश आ चुके हैं जिसके सबब कई बार इन्हें यू टर्न भी लेना पड़ा है। इन सब के बावजूद अब मुत्तहिदा अरब अमारात में कोविड-19 के क़वाइद व ज़वाबित का सोशल मीडिया पर मजाक उड़ाने वाले अफराद को जेल की सज़ा हो सकती है। UAE की वफाकी इमरजेंसी क्राइसिस एंड डिज़ास्टर प्रोसिक्यूशन ने एक बयान में कहा है कि सोशल मीडिया सारिफिन को नए क़वानीन के तहत गुमराह कुन मालूमात शेयर करने पर कम से कम 2 साल कैद और $54,000 यानी तकरीबन 2 लाख इमाराती दिरहम जुर्माने की सज़ा सुनाई जा सकती है। मुत्तहिदा अरब अमारात में ओमिक्रॉन से निमटने नए एहतियाती तदाबीर लागू की गई हैं और तदाबीर का मजाक उड़ाने पर अब सोशल मीडिया सारिफिन पर जुर्माना आयद होगा। तो नाज़रीन, मिल्ली वॉइस के आलमी शब रोज़ बुलेटिन में ये थी अहम बैनुल अक़वामी खबरें पसंद आने पर आप इसे शेयर ज़रूर कर सकते हैं। अब अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।